نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، سب سے پہلے آقا نامدار مکی مدنی خواجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غموں کے غمخوار، نائب پروردگار جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ٹیکس بنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا مدینہ لا الہ است حسین غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی بدی بے کعبہ امام مدد بغیر دابے بلا استاد کشتی زائد خان شکستارہ کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ عزیزم اب تک آپ نے بیان سنا، اب تک آپ نے جو بیان سنا وہ بیان ہوا خلفۂ راشدین کا، ہمارے اسلام کی چار خلیفہ کا جو بیان ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، اور کل سے ہی پنجتن پاک کا بیان شروع ہو چکا۔ کل مولا علی کا بیان تھا، مولا علی کس کے اندر آتے ہیں؟ پنجتن کے اندر۔ ہم لوگ پنجتن والے ہیں، ہم پنجہ دکھاتے ہیں نا، پنجہ ہمارا ہے کون اور پانچ ہے کون؟ ہم لوگ پنجے کو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پاک پنجتن، لیکن ہے کون وہ؟ پانچ لوگ ہے کون وہ؟ بیدم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، یہ پانچ نبی آخر الزمان، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا، نبی کے داماد مولا علی اور دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین، یہ پاک پنجتن، یہ پاک پنجتن۔ یہ دنیا کو بنانا مقصود ہے نا، تو انہی کے سب کے ملے، دنیا انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آج بیان ہے کن کا؟ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی ماں کا، امام پاک کل ان کا بیان تھا کن کا؟ مولا علی کا، امام علی مقام کے بھائی بزرگوار کا۔ کل آپ نے علی کا بیان سنا کہ کون ہے؟ امام حسین کے بابا ہے، کہ آج باری ہے امام حسین کی ماں کی۔ لیکن پہلی بات یہ یاد رکھو دوستو کہ کیا کہنا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نعیم کے بارے میں۔ تمام مفسرین نے الگ الگ تفسیر کی ہے کہ نعیم کی مراد کیا ہے، کسی نے الگ الگ بتایا ہے، مگر سید التفاسیر سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نعیم سے مراد اہل بیت ہے، نعیم سے مراد نبی کے گھر والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس جو تفسیر میں نمبر 1 آتے ہیں، آقا ہے تفسیر کے، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم لوگوں کو سادات کے بارے میں پوچھے گا، سیدوں کے بارے میں پوچھے گا، اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا، نبی کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا، تو کیا جواب دوں گی؟ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سنی اس وقت تک سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ جب اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو تو وہ ٹناٹن سنی ہوگی۔ شرط یہ کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، نبی کے گھر والوں کی محبت ہو۔ اور نبی نے فرمایا ہے نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، دوسری میری اہل بیت، ایک قرآن مجید اور دوسری اہل بیت۔ تو دوستو آج ہم اہل بیت کے اندر جو سب سے زیادہ نبی کو پیاری ہے نا اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم مسلمانوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ کون ہے؟ امام حسین کی والدہ، امام حسین کی، حسین پاک کی ماں مبارک۔ کوئی عام ماں نہیں ہے دوستو، اس نے شہید کو جنا ہے، حسین کو پیدا کیا ہے، یہ ماں وہ ہے۔ کون؟ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ کہا جاتا ہے ان کا نام فاطمہ ہے، نام فاطمہ ہے اور لقب زہرا ہے، لقب زہرا۔ اور یہ کب پیدا ہوئی؟ امام حسین کی ماں کب پیدا ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ الگ الگ اخبار بتائے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال کی ہوئی تب یہ پیدا ہوئی، کسی نے لکھا ہے کہ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، کسی نے لکھا ہے نبوت کے 5 سال پیدا ہوئی۔ تو ماں فاطمہ کا لقب کیا ہے؟ زہرا۔ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے گا، زہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہرا کا بالکل پاک صاف، بالکل پاک صاف، ایک دم پاک صاف، ناپاک کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں زہرا۔ تو ماں فاطمہ کو زہرا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح جنت کی حور ہوتی ہے نا، جنت کی حور، جو حور، خوبصورت حور، جس طرح جنت کی حور ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے کہ آج تک کبھی فاطمہ کو حیض نہیں آیا۔ اب میں آپ کو یہ پورا بتانا نہیں چاہتا لیکن ماں اور بہن بیٹھی ہے، حیض کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہاوت ہے، عقل مند رہا اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا بتا دوں کہ عورت کو جو ناپاکی آتی ہے اس کو کہتے ہیں حیض۔ تو ماں فاطمہ کی شان یہ ہے کہ ماں فاطمہ کو کبھی آج تک حیض آیا ہی نہیں ہے، دنیا کی اس واحد عورت ہے آج تک کبھی ان کو حیض نہیں آیا۔ یہ ماں فاطمہ کو زہرا کہنے کی وجہ ہے، اتنی پاک صاف، اتنی پاک صاف، جب عورت ناپاک ہوتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، مگر فاطمہ کی شان یہ ہے کہ حسن پیدا ہوئے دوپہر کو، شام کو فاطمہ نماز پڑھتی ہے، شام کو فاطمہ نماز پڑھتی ہے، کیونکہ یہ بالکل پاک صاف اور زہرا ہے۔ زہرا ماں فاطمہ زہرا ہے، بالکل پاک صاف ہے۔ تو یہ شان ہے ماں فاطمہ کی، کن کی شان ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اور یاد رکھو جو اہل بیت ہے، جو نبی کے گھر والے ہیں نا، سید سادات، ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے، سیدوں کی تعظیم ہم سنیوں پر واجب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ رضا کو مانتے ہو نا، آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سید اگر گمراہ بھی ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے، سید اگر گمراہ بھی ہو جائے تب بھی سید کی تعظیم واجب ہے۔ ہم سید کو مانتے ہیں، اور کوئی بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سید کو نہیں مانتے ہیں۔ کتنے کو اعلیٰ حضرت سے بغض ہے، کتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ سید کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے تھے۔ ارے دوستو، ہم آج سید کو جانتے ہیں نا، یہ سید اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، یہ اعلیٰ حضرت نہیں سکھایا ہم کو۔ اور میں اس اعلیٰ حضرت خان پٹھان کی بات کیا کروں، وہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک اور ہے، کون؟ مفتی اعظم،
ان کا ایک خون ہے مفتی اعظم ہند. یہ کون ہے؟ سب سے بڑے مفتی تھے اپنے دور کے, سب سے بڑے مفتی تھے. اور میں بتاؤ کہ سید کی تعظیم خان کس طرح کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا خاندان سید کی تعظیم کس طرح کرتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں. ایک مرید کن کا؟ مفتی اعظم ہند کا, اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا مرید, اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا ایک خون کا مرید مفتی اعظم کا. وہ مرید کہتا ہے اپنے دوست سے کہ میرا پیر مفتی اعظم ہے. کیا کہا؟ میرا پیر سب سے بڑا ہندوستان کا مفتی ہے, اعلیٰ حضرت کے خون ہے وہ. تو کہا اتنا بڑا مفتی ہے تیرا پیر؟ تو اس نے کہا ہاں میرا پیر بہت بڑا مفتی ہے. کہا ٹھیک ہے چلو ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو وہ شخص گیا کس کے پاس؟ مفتی اعظم ہند کے پاس. وہ مرید اس کے دوست کو لے کر پہنچا. جب مفتی اعظم ہند کے دربار میں پہنچے نا تو اس کے دوست نے, کس کے؟ مرید کے دوست نے سوال کیا کہ یہ مفتی اعظم ایک سوال پوچھوں. کیا کہا؟ ایک میں یہاں پر سید کی تعظیم کی بات کرتا ہوں, وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان سے, کہ اعلیٰ حضرت کا خاندان سید کی کس طرح تعظیم کرتا تھا. تو وہ شخص پہنچا اور عرض کرتا ہے کہ اے آپ کا مرید ہے, آپ کی بہت تعریف کرتا ہے, ایک سوال پوچھوں. کیا کہا؟ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. مفتی اعظم ہند نے فرمایا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پوچھ تو صحیح, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ اللہ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور نام کیا تھا؟ کیا پوچھا؟ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور نام کیا تھا؟ تو مفتی اعظم ہند نے جب سنا نا تو مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے. مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے, پھر چلے گئے. تو اس نے کہا, جس نے سوال پوچھا تھا, اس نے اپنے دوست سے کہا جو مرید تھا مفتی اعظم کا, دیکھیں تیرا پیر اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام بھی نہیں آتے, یہ تیرا پیر. ارے دوست وہ مفتی اعظم ہے, اگر مجھ جیسے پوچھ لیں نا, مجھ جیسے سے میں چھوٹا سا غلام بھی جواب دے سکتا ہوں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھی, پہلی زینب تھی, دوسری رقیہ تھی, تیسری ام کلثوم تھی, چوتھی فاطمہ زہرا تھی. یہ تو مجھ جیسا نہیں جواب دے سکتا ہے. ارے وہ تو مفتی اعظم ہند ہے. کیا کہا اس نے کہ مفتی اعظم ہند نے جواب نہیں دیا, تیرا پیر ایسا ہے, اتنا بھی نہیں جانتا. بس کچھ سمے ہوا کہ مفتی اعظم ہند آئے. مفتی اعظم ہند 5-10 منٹ کے اندر واپس پلٹے, آئے نا, داڑھی پوری تر تھی پانی سے, داڑھی پوری بھیگی ہوئی تھی, بھینی داڑھی تھی اور ہاتھوں پر پانی لگا ہوا تھا. مفتی اعظم ہند آئے. تو جب آئے تو کہا آپ کہاں گئے تھے؟ تو مفتی اعظم نے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا سوال یہ ہے, مگر آپ گئے کہاں تھے؟ تو کہا رک میرا سوال کے جواب دیتا ہوں. پھر جواب دیا مفتی اعظم نے. جب جواب سنا تو اس نے کہا آپ کو آتا تھا تو پھر کیا آپ کتاب دیکھنے گئے تھے؟ آپ گئے کہاں تھے؟ کہا ہے سن, اے شخص سن لے, میں اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک پھول ہوں. یاد رکھ, میں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا, میں کوئی عام نہیں ہوں, میں اعلیٰ حضرت کے پھول ہوں. اور یاد رکھ تو نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ نبی کی بیٹیوں کا نام کیا ہے, نبی کی شاہ صاحبزادیوں کا نام کیا ہے. میرا وضو نہیں تھا, میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے نام بغیر وضو کے لے لوں. اللہ کی بیٹیوں کے نام اعلیٰ حضرت کا بیٹا بغیر وضو کے لے لے, یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کو گوارا نہ دیے. شان ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی کہ بغیر وضو کے نبی کی بیٹیوں کے نام کو لینا تھے گوارا نہیں کیے. کہاں میں وضو کرنے گیا تھا, کیا کہا میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ پاک صاف ہو کر اس پاک ماں کا نام لے سکوں, پاک صاف ہو کر نبی کی خاندان کی شہزادیوں کا صاحبزادیوں کا نام لے سکوں. شان ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی کہ کبھی بھی نبی کے بیٹیوں کا نام بغیر وضو بھی نہیں لیا. شان میرے اعلیٰ حضرت کی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سید کے خلاف تھے, بتا دو ایک بات تو بتا دو جو کہتا ہے, آ جاؤ سامنے ہم بھی بتا دیں کہ کس طرح خلاف ہے اعلیٰ حضرت. ارے وہ عاشق اہل بیت تھے اعلیٰ حضرت. اگر عاشق نہیں ہوتے تو یہ تو اس طرح لکھتے تیری نسل پاک میں یہ بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں یہ کلام کس نے لکھا ہے, یہ کلام کس نے لکھا ہے بتاؤ. اتنا میٹھا کلام, اتنا میٹھا کلام اہل بیت کی شان میں کسی اور نے نہیں,
बरेली की टूटी फूटी हुई चादर से इमाम अहमद रजा खान आला हजरत ने लिखा है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। शान है आला हजरत की, इतनी ताज़ीम करते थे सादातों की, इतनी ताज़ीम। और कोई जो कहता है ना कि आला हजरत खिलाफ थे, बताओ किस तरह खिलाफ थे, इतनी मोहब्बत थी। तो वो वाक़या आपने सुना होगा कि अपने सरों पर उठाया था सैयद को, उनको जिस तरह कुत्ता किसी चीज को सूंघ लिया करता है ना, आला हजरत कहते हैं मैं उनके दर का कुत्ता हूँ। क्या कहा? मैं उनके दर का कुत्ता हूँ, मैं सादात की खुशबू को सूंघ लिया करता हूँ, मैं सैयदों की खुशबू को सूंघ लिया करता हूँ। तब तो अपने सरों पर बिठाया, क्यों बिठाया? कि मुझको सादात की खुशबू आ गई कि तू सैयद है, आजा सर पर बैठ जा। ये शान है रज़ा की। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं माँ फातिमा की, किनकी? माँ फातिमा, इमाम हुसैन की माँ। इनकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को अज़ियत दी ना, जिसने फातिमा को तकलीफ दी, गोया उसने रसूल को तकलीफ दी। जिसने फातिमा को रुलाया, उसने रसूल को रुलाया। तो जब ये हदीस को सामने लाओ, इस हदीस को सामने लाओ, अगर किसी ने माँ फातिमा को, इमाम हुसैन की माँ को तकलीफ दी, तो उसने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी। और जिसने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी, गोया उसने अल्लाह को तकलीफ दी, गोया उसने अल्लाह को बुरा भला कहा। तो इस हदीस को सामने लाकर बैठो तो पता चलेगा, इमाम हसन को जिसने जहर दिया है, इमाम हसन को जिसने जहर दिया, इमाम हुसैन को करबला की तपती हुई सहरा में जिसने शहीद किया, जब इन लोगों ने दोनों भाइयों पर इतना जुल्म किया, उस माँ फातिमा के दिल पर क्या बीती होगी? फातिमा को तकलीफ नहीं हुई होगी कभी? जरूर तकलीफ हुई होगी। जब फातिमा को तकलीफ हुई तो रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई, जब अल्लाह के रसूल को तकलीफ हुई तो अल्लाह को तकलीफ हुई। इन लोगों का हाल क्या होगा? इन लोगों का हाल क्या होगा जिसने हसनैन करीमैन को तकलीफ दी, जिसने हसन हुसैन को रुलाया है, उसने फातिमा को रुलाया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने रसूलुल्लाह को रुलाया। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। नबी ने क्या कहा? फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, उसको कोई तकलीफ ना दे। तकलीफ रसूलुल्लाह को होती है, तकलीफ रसूलुल्लाह को होती है। ये शान है माँ फातिमा की। और कैसी शान, क्या शान बयान करूं मैं फातिमा की? मुख्तारे कुल, मालिक जन्नत की बेटी, अल्लाह के रसूल, तमाम नबियों के सरदार, सारी कायनात के मालिक, शहंशाह ज़ीवकार, सज्जद आलम, नूर मुजस्सम, फख्र आदम व बनी आदम, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सरदार की बेटी। लेकिन कपड़े का हालत क्या है? कपड़े की हालत क्या है? कैसे कपड़े पहनती पता है फातिमा? फातिमा कपड़े कैसे पहनती है? उनकी चादर में 72 पैबंद लगे थे, 72 पैबंद यानी कि थीड़े लगे हुए थे। बाकी ये कौन है पता है? ये चाहे ना तो हर रोज हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ज़ारा के ऑनलाइन शॉपिंग खोलकर कपड़े मंगा सकते हैं। लेकिन फातिमा वो है, अगर चाहे तो हर रोज जन्नत का जोड़ा है। फातिमा चाहे तो हर रोज जन्नत से कपड़े आए, हर रोज बदलने के लिए जन्नत से कपड़े आए। ये फातिमा की शान है। अगर फातिमा ने कभी गवारा नहीं किया, फातिमा ने कभी अल्लाह से मांगा नहीं कि मैं एक राजा की बेटी, अगर कोई राजा की बेटी हो, अगर कोई अपने वक्त के राजा की बेटी हो तो क्या कहा जाता है? राजकुमारी। क्या कहते हैं? राजकुमारी। यहाँ तो राजाओं के राजा की बेटी है, तमाम राजाओं की भी राजा की बेटी है, सारे कायनात के वाली की बेटी है। मगर कभी ये नहीं कहा कि अच्छा कपड़ा चाहिए, एक चादर 72 ठिकरे लगे हुए फिर भी सर पर है। आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? पूरा कपाट भरा हुआ आता है, इतने अच्छे कपड़े फिर भी सरों पर एक दुपट्टा नहीं होता है। अरे जरा सोचो मेरी माँ और बहनों, उन फातिमा से सीखो, उनकी सच्ची कली से बोलो। वो फातिमा घर के अंदर फाके हैं, फिर भी फातिमा के दुपट्टे को, फातिमा के और जिस्म के बाल को, माथे के बाल को आज तक सूरज ने नहीं देखा, आज तक सूरज ने भी नहीं देखा।
یہ شان ہے فاطمہ کی. ہمارا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر پوری 50-60 جھوڑیاں ہوئی ہے, اتنی دوپٹے ہیں, پھر بھی اللہ توفیق نہیں دیتا کہ ہم اپنے سر پر یہ دوپٹہ سجائیں. ذرا سوچو, فاطمہ کی قمیص بنو, فاطمہ کی سچی قمیص بنو. فاطمہ پوچھے گی, اے میری قمیصو, دنیا میں میرا کردار کیا تم نے بجایا, کیا میرا کردار تم نے کیا ادا کیا؟ اس وقت ماں اور بہن کیا منہ دکھائیں گی؟ اس وقت ماں فاطمہ کو اپنا کیا منہ دکھائیں گی؟ ذرا سوچو ماں, میری ماں اور بہن. اور پردہ تھا, پردہ ماں فاطمہ کی سنت ہے. ان کے پاس کپڑا نہیں تھا, پھر بھی 72 پیون لگا کر چادر اپنے سر پر رکھتی تھی فاطمہ. کبھی جنت کے کپڑوں کی خواہش نہیں کی, کبھی جنت کے جوڑوں کی خواہش نہیں کی, مگر اللہ نے ایک مرتبہ جنت کا جوڑا بھیج دیا. اللہ نے ایک مرتبہ جنت کا جوڑا, جنت کا لباس فاطمہ کے لیے بھیجا. کس وقت بھیجا پتا ہے؟ پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک مرتبہ یہودی کے وہاں اس کی لڑکی کی شادی تھی. مسلمان نہیں, یہودی کے وہاں یہودی کی بیٹی کی شادی تھی, اور تمام مالدار لڑکیاں, یہودی کی مالدار یہودیاں لڑکیاں وہاں پر شادی میں جمع ہوئی. اپنے زمانے کی یہودیوں کی مالدار بیٹیاں لڑکیاں وہاں جمع ہوئی, اور جس کی شادی تھی نا, اس سے کہا اس کی سہیلیوں نے, اے بہن سن, آج تیری شادی ہے, ہم اتنے مالدار ہیں. کیا کہا؟ ہم تمام سہیلیاں مالدار ہیں, ہم امیر باپ کی اولاد ہیں, ذرا اس محمد کی فاطمہ کو بلاتے ہیں. کیا کہا؟ وہ مسلمان کے جو نبی ہے اس کی بیٹی کو دعوت دیتے ہیں. اس کے کپڑے بالکل پھٹے پھٹے ہوتے ہیں. کیا کہا؟ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, 72 چادر میں ٹھکڑے لگے ہوتے ہیں. اس کو دعوت دیتے ہیں, جب وہ تیری شادی میں آئے نا, ہم یہودی اس مسلمان عورت کا, نبی کی بیٹی کا مذہب اڑائیں گے. اللہ اکبر. کیا کہا اس یہودی نے, اس لڑکے نے کیا کہا؟ جب وہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ ہمارے گھر شادی میں آئے گی, تب اس کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ وہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے مگر غریب ہے. کیا کہا؟ وہ غریب ہے, کپڑے اچھے نہیں پہنے گی, جب آئے گی تو ہم اس کی مذاق اڑائیں گے. کیا کہا؟ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ نبی سے عزتدار کوئی نہیں ہے, نبی سے زیادہ عزتدار کوئی نہیں ہے, فاطمہ سے عزتدار کوئی نہیں ہے. پھر بھی ان لوگوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے دنیا میں رہ کر یہ شریعت رچا, یہ منصوبہ بنایا, مگر پتہ نہیں اللہ بھی منصوبہ بنانا جانتا ہے, اللہ بھی بنانا سب کچھ جانتا ہے. ان لڑکیوں نے کیا سوچا کہ فاطمہ کو بلاتے ہیں, جب آئے گی اس کے کپڑے پر ہم ہنسیں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے چلو جاتے ہیں. تو تمام لڑکیاں, یہودی کی لڑکیاں ماں فاطمہ کے گھر پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا. ماں فاطمہ کی شان پر قربان, کائنات کے والد کی بیٹی چکی پیس رہی ہے, کائنات کے والد کی بیٹی گھر میں چکی پیس رہی ہے, گھر سے پوچھا لگا رہی, ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے جھاڑو مار رہی ہے. راجا کی بیٹی ہو نا, راجا کی بیٹی ہو تو کبھی اٹھا ہوا رومال بھی نہیں اٹھاتی ہے, یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے. کائنات کے والد کی بیٹی ہونے کے باوجود گھر میں پوچھا لگاتی ہے, جھاڑو مارتی ہے, گھر میں چکی پیستی ہے. وہ لڑکیاں آئی, کون؟ یہودی کی لڑکیاں. یہودی کی لڑکیاں آئی اور آئی تو فاطمہ نے کہا اندر آ جاؤ. جب اندر آئی تو اس نے کہا تمام لڑکیاں, فاطمہ کا چھوٹا سا جھوپڑا, میری ماں کا چھوٹا سا جھوپڑا, وہ مالدار باپ کی بیٹیاں آئی, سارے گھر کو گھیر لیا, اتنی لڑکیاں تھیں, سہیلیاں سب آئی. کہا فاطمہ آج ہماری سہیلی کی شادی ہے, تم کو آنا پڑے گا. کیا کہا فاطمہ؟ آج ہماری سہیلی کی شادی ہے, تم کو دعوت ہے, تم کو آنا پڑے گا. فاطمہ نے کہا نہیں میں نہیں آنا چاہتی. فاطمہ نے کہا میں نہیں آنا چاہتی. کہا تم کو آنا ہی پڑے گا. بہت اصرار کیا. فاطمہ نے سوچا اس کا دل نہیں توڑنا ہے, ان لوگوں کا دل نہیں توڑنا ہے. کہا تم جاؤ میں آتی ہوں. کیا کہا؟ تم جاؤ. فاطمہ پیچھے پیچھے آتی ہے. وہ لڑکیاں چلی گئی, وہ لڑکیاں چلی گئی. فاطمہ گھر میں بیٹھی ہے, فاطمہ گھر میں بیٹھی ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. عرض کرتی ہے خدا اے تیری بندی ناچیز بندی فاطمہ, جیسے کپڑے پہنتی تیری رضا کے لیے ہے, کائنات کے والی محمد کی بیٹی, مگر کپڑے ایسے پہنتی تیری رضا کی خاطر, تو خوش ہو جائے. مگر آج دعوت ہے, آج یہودی کے گھر دعوت ہے, مالدار کے گھر,
किस मुंह से जाओ, किस मुंह से जाओ। बस रो रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक फातिमा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने कहा कौन है दरवाजे पर? कहा तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है, तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। फातिमा ने दरवाजा खोला। अब्बा जी कुछ मशवरा देंगे, बाबा जान कुछ मशवरा देंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बताएंगे। दरवाजा खोला। फातिमा ने दरवाजा खोला ना, फातिमा हैरान रह गई, फातिमा दंग रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई। फातिमा देखती रह गई। क्या देखती है कि अल्लाह के रसूल के हाथ में एक खूबसूरत कपड़ा है जिसकी चमक आसमान और जमीन में फैली हुई है, जिसकी चमक आसमान और जमीन में फैली हुई है। जब फातिमा ने देखा, देखती रह गई और बाप ने कहा, अल्लाह के रसूल ने, फातिमा अंदर तो आने दो, अंदर आने की इजाजत है। फातिमा ने कहा अब्बा जान आ जाओ, आपका ही घर है, आ जाओ या रसूलुल्लाह। बाप अंदर आए, यानी कि रसूलुल्लाह अंदर आए। तो रसूलुल्लाह आए और मुस्कुराया, फरमाया बेटी फातिमा, ए हुसैन की माँ फातिमा सुन, फातिमा सुन, ये ले लिबास। तो फातिमा ने कहा ये लिबास कौन सा लिबास है? कहा फातिमा ये लिबास ले, पहनकर शादी में जा, पहनकर शादी में जा यहूदी के घर। फातिमा कहती है बाबा या रसूल अल्लाह ये लिबास कहाँ से आया? नबी ने फरमाया जिब्राइल लेकर आया, जिब्राइल लेकर आया है। कहा कैसे? नबी ने फरमाया कि अल्लाह को पता चला है कि तू यहूदी के घर दावत में जा रही है, शादी में जा रही है, अल्लाह ने तेरी खातिर जन्नत से जोड़ा भेजा है, अल्लाह ने तेरी खातिर जन्नत से जोड़ा भेजा है। फातिमा ने उस जोड़े को पहना, माँ फातिमा ने जन्नती जोड़े को पहना। आज तक किसी भी इंसान ने जन्नती कपड़े को नहीं पहना है, फातिमा के अलावा किसी ने ऐसा कपड़ा जमीन पर नहीं पहना। फातिमा ने जन्नती कपड़ा पहना। जब कपड़ा पहना जरा सोचो, कायनात की वाली मोहम्मद की बेटी फातिमा की शान क्या होगी। वो फातिमा ने जब कपड़ा पहना, बाप ने कहा बेटी जाओ शादी में। वो लोग क्या सोच रहे थे वहाँ, क्या इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी आएंगी, हम हैरान करेंगे उसको, उसका मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं था अल्लाह ने उनका मजाक उड़ा दिया है, अल्लाह ने उनका मजाक उड़ा दिया है। जब फातिमा आ रही है, उस यहूदी का घर करीब में है, जब फातिमा घर के कुछ देर दूर थी, वहां पहुंची तो लड़कियों ने देखा, उस यहूदी की लड़कियों ने देखा, क्या देखा? पूरी जमीन चमक रही है, पूरा आसमान चमक रहा है, दाईं बाईं हर जगह आगे पीछे हर कुछ चमक रहा है। तो कहा एक चमक कहाँ से आई, ये रोशनी कहाँ से आई? शादी तो पीछे घर में है, उसकी सजावट घर के अंदर होनी चाहिए चमक, ये चमक कहाँ से आई? एक लड़की कहती है देखो मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा आ रही है, उसी के कपड़े की चमक है। जब फातिमा आ रही थी, जब आ गई, वो लोग, वो औरतें जो मजाक उड़ाना चाहती थी, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुले का खुले रह गए। फातिमा आई, किसी ने पूछा फातिमा ये कपड़ा कहाँ से लाई? ये किसी बाजार में नहीं मिलता। फातिमा हम अमीर बाप की बेटियां हैं, हमने ऐसा कपड़ा आज तक नहीं देखा है। कपड़े की चमक कैसी होती है दोस्तों? अगर कोई कपड़े का बिजनेस करता है उसको पता है, आपने देखा होगा जिसके कपड़े का बिजनेस है वो अपनी दुकानों में लाइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लाइट। क्यों लगाते हैं? कापड़ में चमक दिखे। सही कहा ना, कापड़ में चमक इसलिए ज्यादा लाइट लगाते, ट्यूबलाइट, कापड़ में चमक दिखे। मगर वो कापड़ की चमक कितनी होती है? कापड़ तक महदूद होती है, कपड़े में चमकती है, दुनिया को नहीं चमकाती है। ये फातिमा के जन्नत का जोड़ा था जो जमीन आसमान को चमकाता था। जब फातिमा को देखा और उन्होंने कहा फातिमा ये कपड़ा कहाँ से लाई? फातिमा कहती है, फरमाती है ए सहेलिया सुनो, ये जोड़ा मेरे बाबा लाए हैं, ये जोड़ा मेरे बाबा ने मुझे दिया है। कहाँ से लाए? कहा जिब्राइल ने दिया उनको। कहाँ से लाए? कहा जिब्राइल को अल्लाह ने दिया और ये जोड़ा फातिमा के लिए खास तौर से जन्नत से भेजा गया है, जन्नत से भेजा गया है। तो जब औरत के दिल में लालच होती है, कपड़े को देखा, इतने बड़े कपड़े को, इतना अच्छा कपड़ा, वो भी जन्नती लिबास, औरत ने कहा, क्या कहा?
ہم کو بھی مل سکتا ہے؟ عورتوں نے کیا کہا؟ ہم کو بھی مل سکتا ہے کپڑا؟ فاطمہ نے کہا بے شک مل سکتا ہے۔ فاطمہ نے کہا بے شک تم کو بھی مل سکتا ہے۔ کہا کس طرح مل سکتا ہے؟ فاطمہ نے کہا میرے بابا کا کلمہ پڑھ لو مل جائے گا۔ بس عورتوں نے کہا مل جائے گا؟ فاطمہ نے کہا ہاں مل جائے گا۔ عورتوں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تمام عورتوں مسلمان ہو گئے۔ یہ شان ہے فاطمہ کی جس کے لیے جنت سے جوڑا آیا تھا، جس کے لیے جنت سے جوڑا پھیلا تھا خدا نے۔ یہ شان پھر بھی اتنی سادگی والی زندگی، کتنی 72 ٹھیکڑے لگے ہوئے، ایسے کیوں زندگی بسر ہو رہی؟ ایسی زندگی کیوں گزاری؟ اس امت کی بیٹیوں کو میسج دینے کے خاطر، اس امت کی بیٹیوں کو ایک پیغام پہنچانے کی خاطر کہ تمہاری ماں فاطمہ نے دیکھو کیسی زندگی گزاری ہے۔ حالانکہ کائنات کے والی محمد کی بیٹی ہے، پھر بھی ایک رجا کی بیٹی ہو کر ایک غریب زندگی گزارتی، وہ ہے فاطمہ، وہ ہے فاطمہ، حسن حسین کی ماں ہے فاطمہ۔ کیا شان بتاؤ میں فاطمہ الزہرا کی، کیا شان بتاؤ کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ بابا جان، کیا کہا؟ بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کیا کہا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میں نے آپ کو بیان بتایا تھا ابو بکر امت میں سب سے پہلے جائیں گے، مگر ابو بکر سے پہلے کون جائے گا؟ ابو بکر سے پہلے کون جائے گا؟ امت میں ابو بکر جائیں گے۔ ساری دنیا میں آدم سے عیسیٰ تک اور یہ ساری امت تک ابو بکر سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے، مگر ابو بکر سے پہلے بس ایک شخص داخل ہوگا۔ فاطمہ نے پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے مردوں میں کون جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تیرا باپ محمد جائے گا، تیرا باپ محمد جائے گا۔ تو فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر عورتوں میں کون جائے گا؟ مردوں میں آپ جائیں گے تو عورتوں میں کون جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے عیسیٰ کی ماں مریم جائے گی۔ کیا کہا؟ عیسیٰ کی ماں مریم جائیں گی۔ پھول سا چہرہ جو کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، چہرہ مرجھا گیا، فاطمہ کا چہرہ مرجھایا۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ چہرہ کیوں اتر رہا ہے؟ تیرا چہرہ کیوں مرجھا رہا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ ابا جان جب میں نے آپ سے پوچھا کہ مردوں میں کون جائے گا، آپ نے اپنا نام بتایا، میں نے پوچھا کہ عورتوں میں کون جائے گا، دل میں یہ سوچا کہ آپ میرا نام لیں گے۔ فاطمہ نے کیا کہا؟ دل میں یہ خیال تھا شاید آپ میرا نام لے لیں گے، مگر آپ نے تو ابراہیم کی بیٹی عیسیٰ کی ماں مریم کا نام لے لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی بے شک میرا فرمان جھوٹا نہیں ہے، سب سے پہلے جنت میں مریم ہی جائے گی، سب سے پہلے جنت میں مریم ہی جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ تو فاطمہ جس سوار پر سواری کرے گا، سواری کرے گی، وہ سواری کی نکیل، وہ سواری کی جو دوری ہوگی وہ مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرق یہ ہوگا کہ وہ مریم خادمہ ہوگی تو مخدومہ ہوگی، مریم خادمہ وہ تیری نوکر ہوگی تو اس کی مالک ہوگی۔ یہ شان ہے فاطمہ کی۔ آپ نے دیکھا ہے نا پہلے کے زمانے میں جو مالک ہوتا تھا وہ اونٹ پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، تو آگے اس کا ایک نوکر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں گھوڑے کی اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، اس کے پکڑنے کی ایک ڈوری ہوتی ہے، نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نوکر کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ نے فرمایا مریم کے ہاتھ میں اس لیے ہوگی، جو نوکر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں گھوڑے کی اونٹ کی نکیل ہوتی ہے نا وہ آگے ہوتا ہے، گھوڑے سے آگے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مریم اس لیے جنت میں پہلے جائیں گی، تیری نکیل اس کے ہاتھ میں ہوگی، فرق یہ ہوگا کہ تو مالک ہوگی وہ نوکر ہوگی۔ یہ شان ہے فاطمہ کی، میری ماں فاطمہ کی یہ شان ہے۔ اور جب بھی ماں فاطمہ الزہرا کا نام آئے، جب بھی فاطمہ کا نام آئے نا دوستو ادب سے اپنے سر کو جھکا لو۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نام آئے اپنا سر ادب سے جھکا لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، بند کر دو اور اپنا ہاتھ دل پر رکھ دو۔
اپنا ہاتھ دل پر رکھ دو کہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا اپنی گردن کو جھکا لو، یہ کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی حافظ نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا، یہ کون کہے گا پتہ ہے؟ اگر آج تم نے دنیا میں فاطمہ کے نام پر اپنی گردن کو جھکا لیا نا، تو ہمیشہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے آپ جھک جائے گا، اپنے آپ ہی جھک جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ فاطمہ کے نام پر گردن کو جھکاؤ، فاطمہ کا نام ہے تب عزت سے گردن کو جھکاؤ، یہ بھی نہیں کہتا، بلکہ جب محشر کا دن قائم ہوگا، کل قیامت کا دن قائم ہوگا، تب سواری سب کی آئے گی، سواری سب کی آئے گی، ماں آمینہ کی سواری آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ کی سواری آئے گی۔ آمینہ ماں جب سواری سے گزرے گی اور پل صراط پار کر کر جنت میں جائے گی، جب جنت میں جاتی ہوگی وہ سواری سب کی آئے گی، سب سے پہلے تو ماں فاطمہ ہی جائے گی، مگر سواری سب کی آئے گی، حضرت آمینہ کی سواری آئے گی، کوئی آواز نہیں دے گا، سر کو جھکا دے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ مریم کی بھی سواری، سب کی سواری آئے گی، مریم تو ساتھ میں ہوگی اس لیے ان کے ساتھ سواری ہے، تو تمام کی سواری آئے گی، حضرت آسیہ ان کی سواری آئے گی، عائشہ صدیقہ ان کی بھی سواری آئے گی، کوئی آواز نہیں دے گا، مگر جب حسین کے ماں، حسین کی ماں اور انہی کی بیوی حضرت محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی جب سواری آئے گی، تب اہل محشر میں وہ محشر کا فرشتہ ندا دینے والا آواز دے گا، اے اہل محشر، اے قیامت والو، اپنی گردن کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی سواری آ رہی ہے، اپنی گردن کو جھکا لو، اللہ کے رسول محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے، اپنی گردن کو جھکا لو، اپنی نظر کو بند کر دو، پھر فاطمہ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ شان ہے ماں فاطمہ کی، جب فاطمہ کی سواری پل صراط سے گزرے گی نا، ہم غلاموں کے سر جھکے ہوئے ہوگے، ہم غلاموں کے سر جھکے ہوئے ہوگے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے جھکا لو اس سر کو، فاطمہ کے نام پر آج سے جھکا لو، کیونکہ اگر آج سے جھک گیا نا، وہ ندا دینے والا جب ندا دے گا، وہ آواز دینے والا جب آواز دے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول فاطمہ اس کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اپنی گردن کو جھکا لیں۔ یہ شان ہے ماں فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین کی ماں کی، اتنی بڑی شان ہے ان کی، حضرت امام حسن اور امام حسین کی ماں کی، اور ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ مولا علی سے۔ کس سے ہوا؟ حضرت علی سے۔ اور ماں فاطمہ کے نکاح کے لیے بہت سے رشتہ ہے، امام حسین کی ماں کے رشتے کے لیے بہت سے رشتہ ہے، پہلے ابو بکر لے کر آئے، فاروق بھی لے کر آئے، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کیا کہا؟ نہیں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، اللہ جس سے کہے گا اسی سے شادی ہوگی، کیونکہ بیٹی مصطفیٰ کی گھر کی ہے، دلہا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے نا، بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہے، دلہا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے۔ دیکھو بیٹی فاطمہ مصطفیٰ کے گھر کی ہے، علی کس کے گھر کا ہے؟ علی اللہ کے گھر کعبہ میں پیدا ہوا، گویا علی اللہ کے گھر کا ہے، علی اللہ کے گھر کا ہے، تو جب بیٹی مصطفیٰ کی ہو تو بیٹا بھی اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے۔ تو بہت سے رشتے آیا، مگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ فاطمہ کے رشتے میں چپ ہوں، بس اللہ کا حکم ہے، جس سے اللہ فرمائے گا اسی سے فاطمہ کا نکاح ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ان کی محبت دیکھو علی سے، کہاں گئے؟ جہاں پر حضرت علی ایک باغ میں نوکری کرتے تھے۔ کیا شان ہے علی کی، بہادر کے شیر یزدہ، شاہ مردہ، علی شیر خدا۔ کون علی؟ جو مرحب کو پہاڑ دے، خیبر کو اکھاڑ دے، 105 کلو کی تلوار کو نہ اٹھا لے، 2 سمجھ کے خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے، وہ علی جو عمر بن عبداللہ کے تو ٹکڑے کر دے، وہ علی ایک باغ میں نوکری کرتا ہے۔ وہ علی کی سادگی کو دیکھو، ایک باغ میں نوکری کرتا ہے۔ جب علی نوکری کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق آئے،
اور حضرت عمر آئے، کہا علی، کہا کیا بات ہے؟ علی جاؤ رسول اللہ کے گھر جاؤ اور فاطمہ کا ہاتھ مانگو۔ ابھی فاطمہ کا نکاح نہیں ہوا، ابھی فاطمہ کا بھی نکاح ہوا نہیں تھا۔ کیا کہا؟ علی جاؤ، شاید رسول اللہ تمہارے انتظار میں ہے، اللہ کے رسول شاید تمہارے انتظار میں ہے، فاطمہ تمہارے لیے بھیجتے، فاطمہ علی تمہارے لیے بنی ہے، جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ، فاطمہ کا مانگا لے کر، کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگو۔ تو اللہ کہ رسول کے وہ بھائی علی شرما گئے، کہا کیسے جاؤ؟ کہا جاؤ تو صحیح۔ تو علی گئے، کہاں پر گئے؟ اللہ کے رسول کے گھر گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت ام سلمہ، ہم مسلمانوں کی ماں، یہ بھی نبی کی بیٹی ہے ام سلمہ، تو اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے۔ تو اچانک علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی آئے، دروازے پر دستک دی، تو ام سلمہ کھڑی ہوئی دروازے کھولنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ، جو باہر شخص ہے نا، کیا کہا؟ جو باہر شخص دیکھتا ہے، جو دروازے کے باہر کھڑا ہے نا، وہ شخص اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور اللہ بھی اس سے محبوب ہوتا ہے۔ تو جب یہ بتایا تو ام سلمہ کہ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا مرتبہ والا کون ہوگا؟ جاؤ تو سے دروازہ کھولو۔ ام سلمہ گئی دروازہ کھولنے کے لیے، دروازہ کھولا تو دیکھا تو علی ہے، علی اندر آئے، اجازت مانگی، اندر آئے۔ جب اندر آ گئے تو آ کر رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، آ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی، کس لیے آئے ہو؟ کس کام سے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ کام کیا ہے؟ آج کیوں آئے ہو اس وقت؟ علی مسکرائے اور شرما گئے، کچھ نہیں بولے، علی کچھ نہیں بولے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتا علی، فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے نا؟ علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو کیا کہا میرے نبی نے؟ علی سوچ تیرا تو آیا پر آیا نہیں ہے، اس سے پہلے جبریل آ گیا تھا، اللہ نے تیرا نکاح فاطمہ سے آسمان پر کر دیا ہے، اللہ نے تیرا نکاح آسمان پر فاطمہ سے کر دیا ہے، خطبہ آدم علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور راہیل فرشتوں نے اس کو گواہی یعنی کہ گواہ بنے تھے۔ تو یہ دوستو فاطمہ کی شان ہے، یہ شان ہے۔ اور جب علی کی شادی ہوئی نا فاطمہ سے، ماں فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی، تو حضرت علی بہت غریب تھے، حضرت علی بہت غریب تھے، اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ کیا رہنے کے لیے علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا؟ کہاں رہتے تھے؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ کہاں رہتے تھے؟ اللہ کے رسول کے گھر رہتے تھے۔ اور جب بچے تھے نا، میں نے بتایا تھا کل کہ ابو طالب کے گھر جب گھر پڑا تو ابو طالب کے ایک بیٹا یعنی کہ علی کو گود دے لیا تھا حضور نے۔ تو پہلے سے اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، اور خود کا گھر بھی نہیں تھا علی پاس۔ کیا علی پاس خود کا گھر بھی نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول نے بیٹی دی، اللہ کے رسول نے بیٹی دی اس امت کو پیغام دینے کے لیے، ہم امت کو یہ میسج دینے کے لیے۔ آج کل اگر کوئی لڑکی دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گھر کیسا ہے؟ گھر کیسا ہے؟ لڑکا کیا ڈاکٹر ہے؟ کیا انجینئر ہے؟ کتنا پڑھا لکھا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے نا گھر ہے یا نہیں؟ خود کا گھر ہے تو لڑکی دیں گے۔ کیا پہلا سوال ہوتا ہے کیا؟ گھر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ لڑکا کون سی پوسٹ پر فائز ہے، کس ڈگری کا ہے، کیا رکھتا ہے، کتنا اس کے پاس نالج ہے، کیا ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، کیا کوئی بڑا انجینئر ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول نے علی کی غریبی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کو پتا ہے علی کے پاس گھر بھی نہیں ہے، علی کے پاس گھر بھی نہیں ہے، مگر بھی اللہ کے رسول نے بیٹی کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے علی کو بیٹی کیوں دی؟ تو اللہ کے رسول نے علی کو بیٹی اس کی مفلسی، اس کی غریبی کو دیکھ کر نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول نے علی کو بیٹی علی کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر دی تھی، علی کے کردار کو،
علی کے اخلاق کو علی کے علم کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے بیٹی دی تھی۔ یاد رکھنا جب بھی بیٹی کا بات آئے یہ مت دیکھنا کہ گھر ہے یا نہیں ہے، آپ اچھی بات دیکھ لو کوئی بات نہیں، مگر یہ بھی دیکھو اخلاق کیسے ہے، یہ بھی دیکھو کردار کیسا ہے۔ رسول اللہ کے عاشق تو ہے نا، پنجنت کا عاشق تو ہے نا، نمازی تو ہے نا، علم تو جانتا ہے نا۔ ڈاکٹر انجینئر نہیں دیکھنا ہمیں ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، بس علم ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے۔ علی کو کیا دیکھا رسول اللہ نے؟ علی کیا کچھ نہیں دیکھا، گھر بھی نہیں تھا، حضرت حارثہ نے گھر دیا تھا، حضرت حارثہ نے گھر دیا تھا انصاری صحابی نے، اور اس گھر کے اندر نکاح کے بعد رہتے تھے۔ یہ شان ہے مولا علی اور فاطمہ کی کہ رسول اللہ نے بیٹی دی تو کس کو دی؟ علی کو دی، اور وہ بھی جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، بس اخلاق کی بنا پر کہ علی کا اخلاق ہے نا ویسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اور جب شادی ہو گئی، جب علی کی شادی فاطمہ سے ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے گھر میں ایک صحابی نے جو تحفہ دیا ہے گھر، اس گھر میں گئے جہاں پر علی اور فاطمہ، اللہ کے رسول اس گھر میں گئے اور جا کر ایک پانی منگوایا، ایک لوٹے میں پانی منگوایا اور وہ پانی لیا، کچھ پڑا اور دم کر کے پھونک مارا، دم کیا پانی پر، اور پانی ہاتھ میں لیا اور علی پر چھڑکا، پانی علی پر چھڑکا، پھر وہی پانی فاطمہ پر چھڑکا، پھر پورے گھر میں چھڑک دیا اور فرمایا فاطمہ، کیا فرمایا؟ فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے کہ جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز اور عزت والا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے اور اچھا انسان ہے، اس سے تیرا نکاح ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ؟ کس نے پوچھا؟ علی نے پوچھا۔ علی نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ پیارا کون ہے، زیادہ محبوب کون ہے بتائیے۔ اللہ کے رسول ہم زیادہ کس کو پیار کرتے ہیں، کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب فاطمہ کو رکھتا ہوں، میں زیادہ محبوب فاطمہ کو رکھتا ہوں، میرے نزدیک تمہارے نزدیک سے فاطمہ زیادہ محبوب ہے، اور فاطمہ سے زیادہ تم میرے نزدیک عزت والے ہو۔ دونوں کی شان، دونوں کے راز رکھے، کسی کا دل نہیں توڑا۔ کیا کہا؟ محبوب فاطمہ ہے اور عزت دار تم ہو۔ یہ شان ہے مولا علی اور فاطمہ زہرا کی۔ کون ماں فاطمہ زہرا؟ کون زہرا؟ جس نے حسن حسین کو پیدا کیا۔ ارے وہ حسن حسین جس کو غریب نواز نے دین کہا، جس نے دین اسلام کو بچایا، اس کی ماں ہے سیدہ۔ آواز بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ انشاءاللہ اگر طاقت اتنی ہوتی تو انشاءاللہ ایسا بیان کرتا آپ کو مزہ آتا، مگر آج ٹھنڈے مزاج سے بیان کرنا ہوگا کیونکہ آواز بہت خراب ہے۔ یہاں سے زیادہ نماز ضروری ہے، محفل سے زیادہ نماز ضروری ہے، اور نماز میں مجھے بولنا ہے، صحیح سے بول نہیں پا رہا ہوں، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ پھر بھی جب یہاں بیٹھتا ہوں اس کرسی پر الحمدللہ اہل بیت کے صدقے، پنجبر پاک کے صدقے، اعلیٰ حضرت کے صدقے اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ بول لیتا ہوں، اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ ذرا کچھ بول لیتا ہوں۔ تو ماں فاطمہ سب سے زیادہ پیاری اللہ کے رسول کو تھی، سب سے زیادہ پیاری اللہ کے رسول کو تھی۔ اور جب اللہ کے رسول کے وصال کا وقت قریب آیا، جب اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ رو رہی ہے۔ بابا نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہے، فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو فرمایا بیٹی فاطمہ میرے گھرانے میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ کو آ کر ملو گی، دنیا میں اٹھ کر سب سے پہلے جنت میں تم مجھے ملو گی۔ فاطمہ ہنسنے لگی، فاطمہ ہنسنے لگی۔ ماں عائشہ نے بھی اس کو روایت کیا کہ فاطمہ ایک مرتبہ رونے لگی، ایک مرتبہ ہنسنے لگی۔ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہی تھی جب رسول اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، فاطمہ رونے لگی۔ کہا فاطمہ تو سب سے پہلے آ کر ملے گی، فاطمہ ہنسنے لگی۔ اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے پتہ فرما گئے، تو سب سے بڑا صدمہ،
سب سے بڑا غم کس کو ہوا؟ ماں فاطمہ کو۔ کیسا صدمہ پتہ ہے؟ جب سے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس وقت سے لے کر جب تک ماں فاطمہ زندہ رہی تب تک کبھی مسکرائی نہیں، تب تک کبھی ہنسی بھی نہیں ہوئی ماں فاطمہ۔ تو کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ماں فاطمہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد بس 6 مہینے کے بعد پردہ فرما گئی۔ کتنے؟ 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو ماں فاطمہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور اللہ کے رسول سے جا کر ملی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ماں فاطمہ زہرا کو حضرت عثمان غنی کا قبرستان، حضرت عثمان غنی کا قبرستان کیا جنت البقیع، اس کے اندر ماں فاطمہ زہرا کو دفن کیا گیا۔ یہ شان ہے ماں فاطمہ زہرا کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ یعنی خاتون جنت کے لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ کی۔ انشاءاللہ اتنا وقت نہیں ہے، کل وقت ملا تو اسنین کریمین کا یعنی کہ امام حسن کا اور امام حسین کا دونوں بھائی کے بچپن کے واقعہ سے انشاءاللہ ذکر شروع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کی کھڑے ہو۔